الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا ادب گاہش زیر آسماں از عرش نازکتا، نفس تم کردہ می آیت جنید و بایزید میجا، بمصطفیٰ برسا پیش را کتی ہم ہوش اگر بہو نہ رسیدی، تمام بول حویش اگر بہو نہ رسیدی، تمام بولا بیش بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، دعوت حسن کردار بے سود ہے، تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا، دعوت حسن کردار بے سود ہے، تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، دعوت حسن کردار بے سود ہے، تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان ہمارے، ایک تصویر تھی بات شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، بدنصیبوں شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت آقا حسین سے، بدنصیبوں شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت آقا حسین سے، تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت آقا حسین سے، تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا اے میری قوم کے زاہد و عالم، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، اے میری قوم کے زاہد و عالم، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں
किस सबब से अज़राइल मारा गया? मेरा बताना पड़ेगा तुझे किस सबब से अज़राइल मारा गया? कौम के ज़ाहिद व आलिम लफ़्ज़े तो दानिश बुरी चीज़ है, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा किस सबब से अज़राइल मारा गया? दोस्तों, वो भी मरना है, मरना कोई रश्क करती हो जिस मौत पर जिंदगी। दोस्तों, वो भी मरना है, मरना कोई रश्क करती हो जिस मौत पर जिंदगी। खाके तैबा में मेरे अनासिर मिले, अर्श पर मेरी किस्मत का तारा। खाके तैबा में मेरे अनासिर मिले, अर्श पर मेरी किस्मत का तारा। उनके पूछे में मतलब ये जाहिर हुआ, उनके पूछे में ये जाहिर हुआ, कुछ नहीं फर्श से अर्श का फासला, कुछ नहीं। ये जाहिर हुआ, उनके पूछे में मतलब ये जाहिर हुआ, कुछ नहीं फर्श से अर्श का फासला। गोद में ले लिया रिफाते अर्श ने, कब्र में जिस घड़ी में उतारा गया। इनके पूछे में ये कुछ नहीं फर्श से अर्श का फासला। गोद में ले लिया रिफाते अर्श ने, कब्र में जिस घड़ी में उतारा गया। अगर खामोश रहूंगा तो तुम्हें सब कुछ है जो तुझ कहा तेरा हुस्न हो गया महदूद। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराने यकीन पेश करो। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम मेरी अजमत के गुण गाते रहो, मैं तुम्हारी अजमतों को जाहिर करता रहूंगा। तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों का इनकार न करो। मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, मुख्तलिफ तर्जुमों के जरिए मुख्तलिफ गोशों की तरफ मैंने इशारा कर दिया। बात देखिए तो उसी पर मुकम्मल हो जाती है। थोड़ी सी तफसील के मैदान में आपको ले चलूंगा। इस आयत करीमा में दावत दी जा रही है याद रखने की। किसको याद रखने की? जिसने हमें वजूद बख्शा। किसको याद रखने की दावत दी जा रही है? जिसने हमें जिंदगी और जिंदगी को गुजारने का असबाब फराहम करवाया। उस ज़ात को याद रखने की दावत दी जा रही है जिसने हमें आंखें दी और आंख के एक नुक्ते को नूर का मरकज बना दिया। उस ज़ात को याद रखने की दावत दी जा रही है जिसने हमें कान अता फरमाया और कानों के पर्दों को नगमात का मरकज बना दिया। जिसने हमें जुबान दी, जुबान को कुव्वते गोई अता फरमाई। जिसने हमें दिमाग दिया, ज़हन को कुव्वते क्रिया अता फरमाई। जरा देखो, जो कुछ दिया उसी ने दिया, वही दे रहा है, वही देता रहेगा। हमारी जिस्मानी जरूरत उसने देखी तो हमारी जिस्मानी ग़िज़ाएं उसी ने दी हैं, और हमारी रूहानी जरूरतों को जब उसने देखा तो रूहानी ग़िज़ा वही दे रहा है, वही इंतजाम फरमा रहा है हमारे जिस्म के नशो-नुमा का, और वही इंतजाम फरमा रहा है हमारे रूहानियत को बरतरी की मंजिलों से तय कराने का।
تو ساری نعمتیں اسی سے مل رہی ہیں، ہر طرف اسی کی دنیا، جدھر نظر کرو اسی کی دنیا. یہ زمین کا فرش اسی نے بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ اسی نے لگایا، یہ چاند سورج کے چراغ اسی نے جلائے، یہ ستاروں کے قندیلیں اسی نے روشن کی، یہ آبشار کے نغمے اسی نے جاری کیے، یہ دریا کی روانی اسی کی طرف سے ہے. میں پوچھتا ہوں کیا ایسے کو بھلایا جا سکتا؟ آنکھ کھولو تو اسی کی دنیا، اور آنکھ بند کر لو تو جو سامنے تاریکی ہے یہ بھی اسی کی پیروی. آنکھ بند کرو تو اسی کی دنیا، آنکھ کھولو تو اسی کی دنیا. تو کیا ایسے کو بھلایا جا سکتا ہے؟ عقل کا یہی فیصلہ ہے کہ ایسے کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور جب نہیں جا سکتا تو تم سے کہا کیوں جا رہا کہ تم بھلا رہے ہو؟ تم سے کہا کیوں جا رہا کہ تم یاد رکھو؟ یقیناً تم بھولتے ہو. اگر تم بھلا ہی نہیں سکتے تو یاد رکھنے کی دعوت کیوں دی جائے؟ عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ اسے بھلایا نہ جاتا، مگر بھلانے والے بھلائے ہوئے ضرور فراموش کیا ہے. ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسے یاد رکھو اور یاد رکھنے کے آثار مرتب نہ ہو، وہ یاد رہے اور یاد رکھنے کے انوار مرتب نہ ہو. یاد رکھو دوستو، یہ دل عجیب ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر یقیناً ہوا کرتی ہے، جسم سے ضرور ظاہر ہوتی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں غصہ ہو، چہرے پہ سرخی نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں ندامت ہو، چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے دل میں خوشی ہو، چہرے پر انبساط کی لہریں نہ ہوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں غم ہو اور چہرے کے اوپر غم کے آثار نہ ہوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل کی کیفیتیں ظاہر سے ظاہر نہ ہوں؟ تو جب یہ نہیں ممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دل میں اگر غصہ ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دل میں اگر ندامت ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دل میں اگر خوشی ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دل کے اندر اگر غم ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں خدا کی یاد ہو، اس کا اثر ظاہر نہ ہو؟ دل میں خدا کی یاد ہو اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو؟ دل کی کیفیت کو کتنا بھی چھپانا چاہو نہیں چھپا سکتے. ایک شخص نے اپنے دل کی کیفیتوں کو چھپا لیا تھا، کچھ دنوں تک ظاہر نہیں کیا تھا. کہاں چھپایا تھا؟ ایمان کے پردے میں چھپایا تھا، ریاضتوں کے حجاب میں چھپایا تھا، اعمال کے نشیمن میں چھپایا تھا، بہت ہی چھپا تھا. مگر دوستو آخر میں دل کی جو بات تھی چھپی ہوئی ایک دن ظاہر ہی ہو گئی. حالانکہ وہ چھپانے والا جو تھا معمولی نہیں تھا، 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی تھی، آگے بڑھ، نہ ایمان کی کمی، نہ عمل کی کمی، نہ ریاضت کی کمی، نہ مجاہدے کی کمی. قوم جن سے تھا مگر بڑھا کر کے گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا. وہ اس دھرتی پہ رہنا چاہیے تھا مگر جنت میں آنے جانے کی اجازت مل گئی. فرشتوں عوام ملائکہ کو درس دینے لگا، اتنا بڑا پڑھتا ہی چلا گیا. اب اس کے پاس نہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہوتی تو فرشتوں کو درس کیسے دیتا؟ اس کے پاس ریاضت کی کمی نہیں ہے، اگر ریاضت کی کمی ہوتی تو جنت کی ہوا کیسے اٹھاتا؟ اس کے پاس عمل کی بھی کمی نہیں ہے، اگر عمل کی کمی ہوتی تو گروہ ملائکہ میں شامل کیسے ہوتا؟ ساری کمیاں اس کے پاس، ساری چیزیں تھی اس کے پاس، مگر ہوا کیا جناب والا؟ ایک سوال، ایک بات. جب رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کیا تو یہ امتحان کے الفاظ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے حل نہ کیے جا سکے. اگر خدا یہ کہتا کہ میرے آگے جھکو تو 6 کروڑ برس تک تو جھکتے ہی تھا، ایک بار اور جھکتا تو اس کا ہارا ہی گیا. دوسروں سے اعتراض نہیں چاہا مگر کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، یعنی مجھے مانتے ہو تو ادھر جھکو، مجھے مانتے ہو تو ادھر جھکو، مجھے مانتے ہو تو نبی کے آگے جھکو، مجھے مانتے ہو تو نبی کا سجدہ کرو. اور یاد رکھو عبادت کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، اس لیے کہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے اور شرک کا حکم دینا بھی کفر ہے، شرک کا حکم دینا بھی کفر ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا
کہ خدا کسی کے سجدہ کی بات کرے حکم دے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آدم کی عبادت کی بات ہو رہی تھی بلکہ آدم کی تعظیم کی بات ہو رہی تھی سجدہ کچھ نہیں تھا سجدہ تو اظہار تعظیم کا ایک ذریعہ تھا اظہار تعظیم کا ایک ذریعہ تھا مقصد تو تعظیم کرانا ہے اور اب جو سجدے سے انکار کرے وہ سجدے سے نہیں انکار کرتا وہ تو اصل مقصد سے انکار کرتا اسی لیے جب اس نے انکار کیا تھا تو اس سے یہ نہیں کہا گیا نکل جاؤ حالانکہ خدا کے حکم کا انکار کیا تھا مردود کرنے کے لیے نہیں کافی تھا مگر ایک بات بتاؤ کیا خدا کا حکم کا انکار کرنے والے سب ابلیس ہی بنا دیے گئے ابلیس نے ایک حکم کا انکار کیا اور عیسائی یہودی خدا کے بے شمار حکموں کی انکار کر مشرکین عدم انکار کر رہے ہیں بے شمار حکموں کا انکار کر رہے ہیں ابلیس ایک بھی نہیں کر ابلیس ایک بھی نہیں کر حکم کے انکار سے کوئی ابلیس ہوتا تو سارے عیسائی ابلیس ہو جانا چاہتے سارے یہودی ابلیس ہو جانے چاہیے بالکل یعنی ان سے توبہ کی توفیق چھین ہی لینا چاہیے مگر انہیں بھی توبہ کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اچھا جناب والا اور اگر وہ نافرمانی سے چونکہ اس نے نافرمانی کی تھی اس لیے اسے مردود کیا گیا تو نافرمانی تو لوگ کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں نافرمانی کا جہاں کا سوال ہے تو کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں تو کیا یہ ابلیس ہو گئے کیا یہ شیطان ہو گئے کیا خدا کی رحمت سے یہ مایوس ہو گئے معلوم ہوا کہ نہ نافرمانی کی وجہ سے وہ ابلیس بنا نہ انکار کی وجہ سے ابلیس بنا ابلیس بنا ہے وجہ انکار جس چیز نے اسے ابلیس بنایا جس چیز نے اسے ابلیس بنایا ہے اسی لیے انکار کے وقت یہ نہیں کہا نکل جا بلکہ پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے انکار کیوں کیا جب میں نے یہ حکم دیا تھا تو وجہ بتا دے وجہ انکار تو ہی ظاہر کر دے تاکہ تیری اولاد کبھی انکار نہ کر سکے تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ تو نے انکار کیوں کیا تو اس نے کیا کہا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا وہ بشر میں جن ہوں انا خیر منہ میں ان سے بہتر ہوں میں ان سے بہتر ہوں تو دیکھو اب معلوم ہے کہ ابلیس انکار سے نہیں بنا بلکہ نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے نبی کی اس نے توہین کی اور یاد رکھو دیکھو یہ مٹی کا لفظ جو ہے یا بشر کا لفظ اس کو مت سمجھو کہ یہ بشر کا لفظ کوئی توہین کا لفظ بشر کا لفظ توہین کا لفظ نہیں یہ بڑا اچھا لفظ بڑا مقدس لفظ مگر کوئی بہترین مقدس لفظ کو بھی اگر کوئی توہین کی نیت سے بولے تو وہ توہین ابلیس نے جب بشر کہا تھا تو اٹھانے کے لیے نہیں کہا تھا گرانے کے لیے کہا تھا تقلید شان کے لیے کہا تھا تحقیر کے لیے کہا تھا تو نیت اگر خراب ہو جائے تو میں کہتا ہوں علامہ کا لفظ بہت اچھا لفظ ہے نا مگر مذاق میں کسی کو علامہ کہہ دو تو بہت برا لفظ ہے اعلیٰ حضرت کا لفظ تو بڑا اچھا لفظ ہے نا مگر اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کو خوب سمجھتے ہیں آپ بڑے اعلیٰ حضرت ہم آپ کو خوب سمجھتے ہیں آپ بڑے اعلیٰ حضرت ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کا لفظ جو ہے یہ توہین کا لفظ ہو جاتا ہے تو نیت بھی دیکھی جاتی ہے اس نے انکار کر دیا اور پھر اچھا ہوا کہ وجہ انکار بھی اس نے بتا دی وجہ انکار بشریت ہے وجہ انکار کیا ہے مٹی تو جب سب سے پہلے نبی کی جب توہین کی گئی تو دو لفظ استعمال کیے گئے ایک بشر ایک مٹی دو لفظ استعمال کیے گئے سب سے پہلے جس نے توہین کی اس نے اسی لفظ کو زیادہ موضوع سمجھا کہ نبی کا تعلق مٹی سے دکھا دیا ہے اور نبی کا تعلق بشریت سے دکھا دیا ہے یہی چیز اس کے لیے بڑی عمدہ تھی توہین کرنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ جب ان لفظوں کو استعمال کیا جا چکا ہے اب اگر کوئی نئے طور سے اسے استعمال کرے نئے ڈھنگ سے استعمال کرے تو یہ نئے دور کی ایجاد نہیں ہے وہ استاد کی یہی تعلیم ہے آپ خیال کرتے چلے جائیں تو میں یہی کہہ رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی
شرطوں کے باوجود دل کی جو کیفیت تھی ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ جس کے دل میں نبی کی تعظیم تھی چھپ گئے، اور جس کے دل میں تعظیم نہیں تھی وہ اپنے کو چھپا نہ سکا، وہ اپنے کو چھپا نہ سکا، کھل گیا، آکڑ گیا۔ آپ اچھی طرح غور کرتے چلے جاؤ تو دل کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں عشق رسول ہو، زبان پہ درود کے کلمات نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں خوف الہی ہو اور دل اعمال سے خدا کی نافرمانی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دل کا عجیب معاملہ ہے، اسی لیے دل پر بڑی خاص نظر ہے۔ دل کی کیفیتوں کی بنیاد پر دل پر اسلام کی بڑی خاص نظر ہے، اور دل کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز غالب آ جائے تو نکلتے نہیں نکلتے، اور دل ایک بادشاہ، اعضاء و جوارح اس کی رعایا، اور یہ ایسی رعایا ہے جو اپنے آقا کی سرکاری نہیں کرتی، نافرمانی نہیں کرتی، جو آقا کہتا اس کے لیے تیار۔ دل کی جو کیفیت سارے اعضاء و جوارح اس کے لیے تیار۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، اسی لیے دل پر بڑی خاص نظر ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، آپ کے ہاں کوئی عزیز مہمان آ جائے اور اس مہمان کو آپ ایک اچھے سے کمرے میں آرام سے سلا دیں، اور تھکا بھی ہوا 2-3 رات کا، آپ سوچیں کہ اس کو خوب آرام پہنچاؤ، آج خوب آرام سے سو لے، مگر ہوا کیا؟ جب آپ بستر کو اسے لیٹا چکے تو کہا کہ ذرا مولانا ایک بات کا خیال رکھیے گا، آپ تھکے ہوئے ضرور آرام فرمائیے، مگر یہ جو کمرے میں ایک سوراخ نظر آ رہا ہے، اس سے کبھی کبھی ایک سانپ نکل آتا ہے، اس سے کبھی کبھی ایک سانپ، حالانکہ ضروری نہیں کہ آدمی نکلے، یہ ضروری نہیں، مگر سانپ کا تصور جو دل میں بیٹھ گیا ہے تو تھکے ہوئے ہیں مگر نیند نہیں آتی، مگر نیند نہیں آتی۔ آپ سوچو کہ دل میں جمع ہوا ہے نا شیطان کو سانپ کا تصور، لہٰذا اب ہر وقت ایسا ہوشیار ہے، آگ ملتی ہے تو بیٹھ جاتے۔ اس کو آپ لطیفہ ہی نہ سمجھیں۔ ابھی مکنڈی کے اندر میں گیا، نیروبی سے 120 میل کے فاصلے پر، وہاں ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنا دی۔ واقعہ کیا سنایا؟ وہاں پر باقی ایک مولانا صاحب گئے ہوئے تھے اور وہی کمرے میں انہوں نے لٹایا تو کہا مولانا اس علاقے میں سانپ بہت نکلتا ہے، اس علاقے میں سانپ بہت نکلتا ہے۔ اب مولانا نے پھر کوشش کیا کی کہ اچھا تو جس کمرے میں ان کو لٹایا گیا پہلے دیکھنے سے سوراخ تو نہیں، اس کمرے میں جتنی بات کیا تو اس کمرے میں جتنے سوراخ تھے انہوں نے سب بند کر دی، کاغذ سے سب بند کر دی، مگر یہ بھی اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں اس دن نکل لیا، اس دن نکلا ہے، اور اس کے بعد اب مولانا وہاں سے شور مچا رہے مگر اندر سے کنڈی بھی بند کی ہوئی ہے، اور بیچارہ شرافت کے ذہن تو باہر چلا رہا کھولو کھولو، وہ اپنے چارپائی سے اترنے کو بھی تیار نہیں، بہرحال کسی طور سے زور لگا کر کنڈی توڑ کر کے ان کو نکالا گیا، اور اس کے بعد جب پہلی خواہش پوری پوچھی گئی تو کہا بس پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے نیروبی پہنچا میں بہت آرام سے سفر آپ دل کے اندر خوف جب آ گئے اب اسے نکالا نہیں، مگر میں دوستوں یہاں پر ایک بات تمہاری دکھتی ہوئی نس پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، سانپ کے وجود کا شبہ مگر نیند نہیں آ رہی، سانپ کے وجود کا شبہ، تھکے ہوئے ہو مگر آنکھ سونے کے لیے تیار نہیں، کس قدر حیرت کی بات ہے کہ خدا کے وجود کا یقین ہے، فجر ہے، خدا کے وجود کا یقین ہے، ظہر کا خیال ہے، خدا کے وجود کا یقین ہے، عصر و مغرب سے غفلت، خدا کے وجود کا یقین ہے، عشاء سے غفلت، خدا کے وجود کا یقین ہے، رمضان ہے روزہ نہیں کرتے، خدا کے وجود کا یقین ہے، صاحب نصاب زکات نہیں دیتے، خدا کے وجود کا یقین ہے، صاحب استطاعت حج نہیں کرتے، خدا کے وجود کا یقین ہے، جوا کھیلتے، خدا کے وجود کا یقین ہے، رشوت لیتے، خدا کے وجود کا یقین ہے، سود کھاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ سانپ کے شبہے نے زیادہ کام کیا یا خدا کے یقین؟ سانپ کے شبہے نے زیادہ کام کیا یا خدا کے
خدا ہی نہیں ہے جو اسلام چاہتا. معلوم ایسا نہیں ہو سکتا کہ یقین کا کوئی اثر ہی نہ ہو. جب شبہ اثر ڈال دیتا ہے تو یقین بھی اثر ڈالتا ہے. اسی لیے دوستو یہ دل عجیب دل ہے, اسی پر سب کی نظر. سب کس کی نظر؟ میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے اسلام ہی نے اس پر نظر ڈالی. ساری دنیا کو سنوارنے والے, ساری دنیا پر اپنی کامیابی کا پرچم لہرانے کا خواب دیکھنے والے, دل کو سنوارنے کا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں. مگر اسلام نے کیا کہا کہ دیکھو دنیا کو سنوارنے والوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ساری دنیا سنور جائے تو فضاؤں میں تیرنے سے دنیا نہیں سنور سکتی, دریا کا کلیجہ چیرنے سے دنیا نہیں سنور سکتی, چاند پر دستک دینے سے دنیا نہیں سنور سکتی, مریخ پر کمندے ڈالنے سے دنیا نہیں سنور سکتی, سورج کی شعاؤں کی تشکیل سے دنیا نہیں سنور سکتی. اگر تمہیں سنوارنا ہے ایک چھوٹے سے دل کو سنوار لو. جب یہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے, اور جب یہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا وجود فاسد ہو جاتا ہے. چھوٹی سی دنیا, ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں زمانہ بدل گیا, بہت آسانی سے تسکین حاصل کر رہے ہیں. کہتے کیا ہے زمانہ بدل گیا ہے, مگر مجھے بتاؤ کیا چیز بدلا ہے؟ نہ زمین بدلی, نہ آسمان بدلا, نہ چاند و سورج بدلے, نہ گردش لیل و نہار بدلی, نہ افسار کے نغمے بدلے, نہ دریا کی روانی بدلی. کیا چیز بدلی ہے؟ غلط کہتے ہو زمانہ بدل گیا ہے. صحیح بات صرف اتنی ہے, دل بدل گیا ہے. دل بدل گیا ہے, سارا زمانہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہی دل اگر سنور جائے تو ساری دنیا سنوری ہوئی نظر آ جائے. دوستو اسی لیے دل کا معاملہ بہت اہم ہے, اور اسی لیے دل کی صفائی نہایت ہی ضروری بھی ہے, نہایت ہی ضروری ہے. مگر دوستو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا والے جسم کی صفائی کے لیے نہ جانے کیسے کیسے صابن بنا کے رکھ چھوڑا ہے. کپڑوں کو صاف کرنا ہے, اچھے سے اچھے پاؤڈر تیار ہیں. جناب والا مکان صاف کرنا ہے, اس کے لیے بھی پاؤڈر ہے. اگر تمہیں برتن صاف کرنا ہے اس کے لیے پاؤڈر ہے. صاف ساری دنیا جسم صاف کرنا چاہتی ہے, مکان صاف کرنا چاہتی ہے, کپڑے صاف کرنا چاہتی ہے. ہم نے پوچھا کہ اے دنیا والوں, کبھی تمہارے دل میں ایسا بھی خیال آیا کہ کوئی ایسا پاؤڈر بنا دیا جائے جس سے دل صاف ہو جائے, دل صاف ہو جائے؟ دنیا والوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا, کہا دیکھو کپڑے کی گندگی ہمیں معلوم ہوتی ہے تو صفائی کا طریقہ بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں. جسم کیسے گندا ہوتا پہلے ہم نے معلوم کر لیا, پھر اس کی صفائی کا بھی طریقہ معلوم کر لیا. مکان کیسے گندا ہوتا ہے, برتن کیسے گندا ہوتا, مگر دل کی بیماری تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. دل کیسے گندا ہوتا ہے اس کی بیماری ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. لہٰذا اب اس کی صفائی کو وہی کر سکتا ہے جس کی نظر دل کی دھڑکنوں پر ہو, دل کی بیماری پر ہو. نظر ڈال دے تو تمہارا ایمان بھی دیکھ لے, کفر بھی دیکھ لے, نفاق بھی دیکھ لے, محبت بھی دیکھ لے. ایسا ہوگا جو تمہارے دل کی حرکتوں کو, تمہارے دل کی بیماریوں کو جاننے والا ہوگا. چلو اسلام ہی سے پوچھ لیا جائے کہ دل کو صاف کرنے کا کیا تمہارے پاس بھی کوئی نسخہ ہے؟ جواب ملتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, میرا رسول ہے جو دل کو صاف کرتا ہے, میرا رسول ہے جو دل کو ستھرا کرتا ہے. اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو رسول کے حوالے کر دو اپنے دل کو. کپڑے کو صاف کرتے ہو دھوبی کے حوالے کر دیتے ہو, برتن کو صاف کرتے ہو دھونے والے کے حوالے کر دیتے ہو, مکان کو صاف کرتے ہو صاف کرنے والے کے حوالے کر دیتے ہو. تو اب جب دل کو صاف کرنا ہے تو اس کو بھی حوالے کر دو, حوالے کر دو. اور جب حکومت خضرا والے کے حوالے ہو جائے گا یہ دل, تو دل تم کہیں بھی رہو گے, دل مدینے میں رہے گا. وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں رہو مدینہ, وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں رہو مدینہ. زیبائش مکہ ہے, زیبائش مکی سے وہ بھی کوئی سینہ ہے جس میں مدینے کے جلوے نہ ہو. مجھے تو ایک بزرگ ایک عارف کی بات یاد آ گئی. اپنے مرید سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ مومن کا دل کہاں رہتا؟ تو کہا حضور پہلے میں رہتا, یہاں رہتا, اشارہ کر دیا یہ بائیں سائڈ میں رہتا. بائیں سائڈ میں تو کافر کا بھی دل رہتا. میں پوچھتا مومن کا دل کہاں رہتا؟ اب وہ
یہ تو کچھ باریک سوال ہے. میں نے سمجھا تھا کہ لوتھڑے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کچھ اور انداز کی بات. تو کہا کہ سنو, مومن کا دل اپنے محبوب کی بارگاہ میں رہتا, اپنے محبوب کی بارگاہ میں رہتا. اور پھر پوچھا اچھا یہ بتا عارف کا دل کہاں رہتا؟ تو پہلے ہی جواب سے وہ چپ گیا تھا نا. مومن کا دل کہاں حضور آپ ہی بتائیے کہ عارف کا دل کہاں رہتا؟ آپ سنو, مومن کا دل محبوب کے پاس ہوتا ہے اور عارف کا دل کہیں نہیں جاتا, محبوب خدا کے رہتا. یہ میرا رسول ہے کہ دل کو صاف کرتا. ایک بات بتاؤ دوستو, یہ کپڑے ہی کے ساتھ تم نہیں کھیلو. کپڑا کیسے صاف کرتے ہو؟ پانی سے, صابن سے کرتے ہو. پانی رکھو, صابن ڈالو, کپڑا ڈالو, صاف ہو جائے گا. معلوم ہے کہ صرف پانی اور صابن ہی کی ضرورت نہیں ہے, ایک ملنے والے ہاتھ کی بھی ضرورت ہے, نچوڑنے والے دست کی بھی ضرورت ہے, نچوڑنے والے کی بھی ضرورت ہے, رکھنے والے کی بھی ضرورت ہے. تو ایک دل کے صاف کرنے والوں, قرآن کا پانی, سنت کا صابن تو ضروری ہے, مگر محمد عربی کا دست رحمت بھی ضروری ہے. جب دل صاف کرنے کے فلسفے پر میں غور کرتا رہا تو میں نے کعبہ کی طرف رخ کیا. اے کعبہ, تجھے بھی تو گندا کیا گیا تھا, تجھے بھی تو گندا کیا گیا تھا. تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی گندا کیا گیا تھا, مگر میں فوراً کعبے میں آواز دی, اتنا سمجھ کس نے گندا کیا, کس نے صاف کیا, کس نے گندا کیا, کس نے صاف کیا. تو جو مجھے صاف کرنے والا ہے وہی تجھے بھی صاف کرے گا. جس نے مجھے مصطفیٰ کیا, جس نے مصطفیٰ. اور واقعی دوستو یہاں سے ایک سبق مل گیا. لوگ سوچتے یہ ہیں, سوچتے کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کیا ہے, دوستوں کو بھی حکومت دیتا, دشمنوں کو بھی دیتا. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دشمنوں کو زیادہ چھوٹ دیتا, دوستوں کو تو امتحان بھی ڈال دیتا. ذرا سا دیکھو, فرعون کو بادشاہت دے, حضرت کلیم کو چڑھائی, ذرا سا غور کرو, نمرود کو تاجدار بنا دے اور حضرت ابراہیم کو آتش کلا کے حوالے کر دے. ذرا سا تم دیکھو, معلوم ہے وہ عجیب شان بے نیازی رکھتا ہے, جس کو چاہے دے دے. تو یہ دولت کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دولت والے ہیں تو حق پر ہیں, ہم کثرت والے ہیں تو حق پر ہیں, ہم تخت و تاج والے ہیں. حقانیت کا معیار دولت نہیں ہے, ریاست نہیں ہے, حکومت نہیں ہے. اگر دولت کے رہنے سے کوئی حق پر ہوتا تو سب سے بڑے قطب کا نام قارون ہوتا, اور سب سے بڑے غوث کا نام فرعون ہوتا, اور سب سے بڑے غوث کا نام نمرود ہوتا. معلوم ہے کہ دولت و شوکت سے کوئی ایمان والے ہی نہیں ہوتا. اس کو کیا ہوگا, آپ خیال کرتے چلے جاؤ, مگر لوگ سوچنے لگتے ہیں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, کیا اگر خدا ہم سے راضی نہ ہوتا تو حجاز مقدس میں ہمیں حکومت کا موقع کیوں دیتا؟ ہم حجاز مقدس میں ہمیں حکومت کا موقع دیا تو معلوم ہم سے راضی ہے. اور دیکھو اس نے تو یہ آواز لگا دی, اور سعودی ریال پر پڑھنے والی قوم جگہ جگہ نگر نگر اپنی سچائی, اپنی حقانیت کی باتیں کرنے لگے کہ صاحب اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ اپنے گھر میں اپنے گھر کی حفاظت اور اپنے رسول کے دیار کی نظامت کو کیسے ہمیں دیتا. ہم اس کو حکومت ہی نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں کہ منتظمہ, وہاں کا انتظام. تو بہرحال انتظام کار ہوئے کہ نہیں, تو اگر خدا راضی نہیں ہوتا تو یہ موقع کیوں دیتا. مگر ان سے پوچھو کہ بتاؤ کیسا سے تمہیں یہ موقع ملا, حساب لگاؤ. یہ گورنمنٹ کتنے برس سے آئی تمہاری, حساب لگاؤ. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 1 صدی. اب سب آپ سوچ رہے ہیں 50-60 سال ہی سے تو تمہیں ملا نا, کم ہو گئے. اچھا سنو, 50-60 سال تمہیں موقع ملا, مگر میں بتاؤں کعبے میں اٹھ کتنے دنوں تک ہے, 5 صدی سے زیادہ, 5 صدی سے زیادہ. تو کیا لاتو حبل کو یہ کہنے کا موقع دو گے کہ خدا کا ہم سے راضی نہیں تھا تو گھر میں جگہ دے دیا؟
लाने दो, मनात को लाने दो। एक आए, दो आए, तीन आए, 360 आए। वो खुदा जो अबाबील की कंकरियों से असहाबे फील के वजूद को खत्म कर दे, अगर वो चाहता कि खुद मेरे घर में ना आए तो क्या आते? ये शान बेनियाजी देखो, हील दे रहा है कि नहीं? दुश्मन ला रहे, आने दो और फिर कब तक वो रहे? सदियां गुजर गई और उसके बाद फिर रब तबारक व तआला ने क्या इंतजाम होगा? आने दो। साफ करने वाले को बात नहीं करूंगा, इन्हें आने दो और जब मेरा साफ करने वाला जाएगा तो ऐसी सफाई होगी कि कयामत तक नहीं आ सकेगा, ऐसी सफाई होगी कि कयामत तक नहीं आ सकेगा। और वाकई दोस्तों, खुदा चाहता तो बाहर ही से उनकी सफाई कर देता, मगर घर में बुला के फिर निकलवा रहा, घर में बुला करके फिर निकलवा रहा। मैं तो समझता हूँ इसमें बड़ी बेइज्जती है कि पहले घर में बुलाओ फिर कहो इसीलिए उन बुतों के अंजाम से इन्हें भी डरना चाहिए। उन बुतों का जो अंजाम ये देख चुके हैं, इन्हें डरना चाहिए कि कहीं कोई आना जाए निकालने वाला, कहीं कोई आना जाए निकालने वाला। बड़ी जिल्लत होगी, बड़ी तस्वीर होगी, मगर किसने निकाला? खुदा ने कहा कि देखो कौन लाया था मेरे घर में बुतों को? कहा जो खुदा का दुश्मन था, बागी थे, नाफरमान थे। अच्छा निकाल कौन रहा है? जो खुदा का महबूब है, जो खुदा का महबूब है। तो कहा अब तुम अगर अपने दिल को साफ करना चाहो तो काबे के साफ करने वाले को याद रखना। उसी ने अब काबे को साफ किया था, उसी ने काबे की तत्हीर की थी, उसी ने काबे को मुजल्लाओं को सफा किया था और उसी की शान में आया है वयुज़क्कीहिम। मेरा रसूल किसी को साफ करना चाहता है तो ये नहीं कि कैप्सूल खिलाता हो, टैबलेट खिलाता हो, परहेज कराता हो और क्या नाम है माजून खिलाता हो, खमीर खिलाता हो। इसका दिल साफ करने के लिए फला माजून खिला दो, फला खमीरा खिला दो, फला टैबलेट खिला दो। नहीं, साफ करने का अजीब ही अंदाज है। क्या तुमने नहीं देखा एक शख्स अपने दिल को कितना गंदा करके चला था, कितने बुरे इरादे के साथ चला था, कितनी बुरी नीयत से चला था, नंगी तलवार लेकर चला था, क्या कितने रसूल के कत्ल का मंसूबा लेकर चला था, कितना खराब दिल के लेकर चला था। मगर दुनिया ने क्या देखा कि उमर सुए नबी गई और नजर सुए उमर गई, बड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई, बड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। जरा सा देखो कैसा साफ किया, कैसा मुजक्का मुसफ़ा किया, कैसे मुजल्ला किया। तो नजर डाल दी, दिल साफ हो गया, हाथ रख दिया, दिल साफ हो गया, दो कलमा सुना दिया, दिल साफ हो गया, तवज्जो डाल दी, दिल साफ हो गया। और फिर दिल साफ करने के लिए उसने यही नहीं तय किया कि मेरे सामने आओगे तो साफ करूंगा, यहाँ रहो तो भी साफ करूंगा, और खत्म में रहो तो वहां भी साफ करूंगा, यमन में रहो तो वहां भी साफ करूंगा। जरा सा जहां तवज्जो पड़ जाती है, सरकार दिल को साफ भी कर रहे। वयुज़क्कीहिम, ये रसूल की खास सिफत है कि ये मेरा रसूल तुम्हारे दिल का तज़किया फरमाता है, तुम्हें मुजल्ला व मुसफ़ा बनाता है। अब आप ख्याल करते चले जाए और सोचते चले जाए कि अल्लाह के रसूल की खास सिफत है दिल को साफ करना, दिल को मुजल्ला मुसफ़ा बनाना। अब आप ख्याल करते चले जाए तो अब जब दिल को साफ करने की बात आई तो मदीने वाले की तरफ लौ लगानी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, वो जब साफ करने पर आते हैं तो दिल को वो तहारत हासिल होती है जो किसी चीज से नहीं हासिल हो सकती। दोस्तों, दिल को कितना भी अमल करो, कैसी भी रियाजतें करो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक इंसान को फर्ज करो, ये इंसान जिसने 70 साल तक कुफ्र किया है, शिर्क किया है और बारगाह मुस्तफा में पहुंच गया, चेहरे नबूवत को उसने देखा, देखकर वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़कर वो मुशर्रफ व इस्लाम हो गया, मगर थोड़ी ही देर के बाद उसका विसाल हो जाता। जरा सा देखो, ये 70 साल तक इसने कुफ्र किया था, ये भी काफिर था, इसका बाप भी काफिर, इसका दादा भी काफिर, इसका परदादा भी काफिर, इसका लकड़दादा भी काफिर, इसका जकड़दादा भी काफिर, इतने कुछ होते कुफ्र चला आ रहा था। मगर जनाब
वाला एक साथ मिली रसूल की सोबत, चेहरे नबूवत को देखा, कलमा पढ़ लिया और उसके बाद विशाल कर दिया। अब मैं उसको एक तरफ रखता हूँ, अब दूसरे साहब को देख लीजिए जो जिन्होंने रसूल की तो ज़ियारत नहीं की मगर खुद भी नेक हैं, सालिह हैं, ईमान वाले हैं, विलायत के दर्जे पर हैं। वो भी वली, बाप भी वली, दादा भी वली, कई पुश्तों से विलायत चली आ रही है। और उसके बाद फिर ये ईमान वाला सिर्फ विलायत के इब्तिदाई ही दर्जा पर नहीं रहा, बढ़ा और बढ़ता चला गया, चढ़ा और चढ़ता चला गया, चमका और चमकता चला गया, उठा और उठता चला गया। ये अपने वक्त का कुतुबुल रिसाल हो गया, गौसुल आलम हुआ, गौसुल आज़म हुआ, सब कुछ हुआ, मगर क्या उसके बराबर हो सकता है? क्या उसके बराबर हो सकता है जिसने रसूल की ज़ियारत करके कलमा पढ़ा हो, जिसने रसूल की ज़ियारत करके कलमा पढ़ा हो? अब तुम इस सवाल का जवाब सोचते रहो कि वो सहाबी के गैर सहाबी कभी किसी भी वजह को मुजाहिदे से सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। जब ये बात ध्यान में आ गई तो मुझे बताओ कि इस दर्जे पर ये पहुंचा कैसे? अगर आप कहें नमाज से, तो हाँ नमाज से लोग जरूर बुलंद होते हैं मगर इसे तो नमाज का वक्त ही नहीं मिला। अगर आप कहते हैं रोजा से, हाँ रोजे से दर्जात बुलंद होते हैं मगर इसे रोजे का तो महीना नहीं मिला। अगर आप कहते हैं हज से, हज का मौसम ही नहीं आया। ज़कात से साहिबे निसाब ही नहीं हुआ। जनाबे वाला और किस चीज ने इसे बढ़ाया? किस चीज ने इसे बढ़ाया? अगर आपके कलमे से, उसने तो जिंदगी में एक ही कलमा पढ़ा, रोज तो 1.25 लाख पढ़ के बैठे हैं, 1.25 लाख का कलमा है तो 1.25 लाख कलमा वहां ना पहुंचा और एक कलमा इतना पहुंचा दे, एक कलमा इतना पहुंचा दे तो फिर इतना कह देना, कहना ही पड़ेगा कि उसको जो ये मुकाम मिला है ये निगाह मुस्तफा से मिला है, रसूल के चेहरे से मिला है। तुम जिंदगी भर हज करोगे, हाजी रहोगे, इल्म हासिल करोगे, काजी रहोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाजी रहोगे, ज़कात दोगे, खैर और खैरात करोगे, साहिबे खैर रहोगे, मगर सोचो जिंदगी भर काबे को देखो, हाजी के सिवा कोई दूसरा लोग नहीं मिलेगा। जिंदगी भर कुरान देखो, कारी के सिवा कुछ आगे नहीं बढ़ोगे। जिंदगी भर नमाज पढ़ो, नमाजी ही कहे जाओगे, मगर मुस्तफा की ज़ियारत अगर कर लिया तो सहाबी हो गए, मुस्तफा की ज़ियारत कर लिया तो सहाबी हो गए। मालूम हुआ कि जो फैज़ सोहबत का है, जो नजर का काम है वो कुछ और ही है, वो नजर का काम है वो कुछ और ही है। दोस्तों मैं नजर वालों की बात कहता हूँ, एक बात बताओ, इस दौर में मुसलमानों की कुछ कमी है? कोई ऐसी जगह है जहाँ कलमा पढ़ने वाले ना, कोई कमी नहीं। मगर मैं एक बात पूछता हूँ कि वो दौर इस्लाम का बेहतर तो था यार, अरे कैसे आपने कह दिया? सिर्फ 1,24,000 मुसलमान, अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ 1 लाख कमो बेश 24,000 मुसलमान छोड़े थे। रवायतें 2 लाख की मिलती, लेकिन साहब 2 लाख को आप 3 लाख बढ़ा दीजिए मुबारक के साथ, और आज तो करोड़ों मुसलमान। मैं हिंदुस्तान की बात करूं 15 करोड़ तो नहीं पड़ा, पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला लो तो 15 करोड़ और भी हो गए, तो 30 करोड़ तो बर्रे सबीर के करोड़, और बढ़ते चले जाओ तो करोड़ से नीचे बात नहीं, और तरक्की होती चली जा रही है। तो जब करोड़ों मुसलमान, तो वो दौर अच्छा या 1.5 लाख 2 लाख वाला? वो दौर क्यों आप कहते वो दौर अच्छा? इसलिए आप कह रहे हैं कि ये करोड़ों मुसलमान, मैं पूछा करता हूं इन करोड़ों मुसलमानों ने अगर कोई एक सिद्दीक़ अकबर हो तो नहीं, इन करोड़ों मुसलमानों में कोई फारूक आज़म हो तो निकालो, इन करोड़ों मुसलमानों में मालदारों की कमी नहीं है, कोई उस्मान गनी हो तो निकालो, इन करोड़ों मुसलमानों में तलवार
छा जाती है दिल और दिमाग के ऊपर कि दिल सोचता है तो हाथ करने को तैयार, पैर दौड़ने को तैयार, नजर देखने क्या कहते, नजर बहक गई, कान बहक गया, जुबान बहक गई, कलम बहक गए, कदम बहक गए, गलत कहते हो, न नजर बहकी न कान बहके, सच्ची बात ये दिल बहक, दिल बहका तो नजर बहक, दिल बहका तो कान बहक गए, दिल बहका तो जुबान बहक गई, दिल बहके तो कदम बहक गए, दिल बहका तो कलम बहक गए। तो दिल की बड़ी खास अहमियत है, इसीलिए अल्लाह के रसूल आए थे दिल को साफ करने के लिए। मगर बाद में अल्लाह के रसूल के में तो जामियत थी, खुलफाए राशिदीन के अंदर जामियत थी, मगर एक दौर ऐसा हो गया कि जामियत का जब फुकदान हो गया तो फिर दो जमातें दो रुख पर काम करने लगे। इसलिए कि रसूल आए थे कल्ब को भी संवारने के लिए और कालिब को भी संवारने के लिए, जाहिर को भी संवारने के लिए और बातिन को भी संवारने के लिए। नुक्ते नजर यही था कि दिल संवर जाए, दिल समझ जाए। तो दो जमातें जिनके नाम से आप रूशनास हुए, एक जमात वो है जिनको उलमा के नाम से जाना गया और एक जमात वो है जिनको सूफिया के नाम से जाना गया। मगर एक बात मैं बता दूं, सूफी का लफ्ज इस दौर में इतना हल्का हो गया है कि अब सूफिया कहते तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये इसका माना क्या है, अब इसका माने क्या। लिहाजा मुझे तो अब लफ्ज इस्तेमाल करने में भी डर लगता है। बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज बिगड़ते जा रहे हैं, जमाना बिगाड़ता जा रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि लफ्जों का दारुल मदार बोली के ऊपर है कि हमारे माहौल में कौन सा लफ्ज किस माना में बोला जाता है। तो तौहीन और ताजीम के माना में है कि तौहीन के, ताजीम और तौहीन का दारुल मदार सिर्फ उर्फ के ऊपर है। तो अब कोई लफ्ज लुगत में अच्छा हो मगर अगर हमारे उर्फ में खराब माने के लिए बोला जाए तो फिर समझ लो कि उस लफ्ज को कोई अपने लिए पसंद न करेगा। एक लफ्ज में बताऊं, मेहतार, मेहतर फारसी जुबान का लफ्ज है और इसके माना है बहुत बड़ा। मेहतर के माना क्या है, बहुत बड़ा। और लखनऊ में जाकर किसी को कह दो मेहता तो ताजपोशी शुरू कर देगा, इतने जूते बरसाएगा कि आपको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि एक सेकंड में क्या रफ्तार है। मेहतर का लफ्ज मैं बेहतर हिंदियों को एक्चुअली एक लफ्ज है हलाल खोर। हलाल खोर के माना हलाल खाने वाला, मगर हमारे यहाँ किसी को जाकर हलाल खोर हो तो फिर वो खूब हलाल खाने को है, हलाल खिलाता न कोई अपने को हराम खोर कहना पसंद करता ना आएगा। इसलिए कि उसने इस लफ्ज को बिगाड़ दिया। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो अच्छे तो हैं मगर बिगड़ जाते। एक लफ्ज है मुल्ला। मुल्ला बहुत ऊंचा लफ्ज था, अल्लामा के ऊपर भी डिग्री। मुल्ला अब्दुल रहमान जानी, मुल्ला बहरुल उलूम, मुल्ला अली कारी, मुल्ला निजामुद्दीन, मुल्ला जीवन। मगर ये मुल्ला लफ्ज अब इतना गिर गया है कि जिसको कुछ नहीं आता कहते तो मुल्ले हैं। और हमारे यहाँ तो साउथ इंडिया में मुल्ला का लफ्ज तो ऐसे ही इस्तेमाल होता है, मुल्ला का लफ्ज ये जीवन। तो आप सोच लो इतना गिर गया ये लफ्ज कि आप अगर किसी कायदे के पढ़े लिखे आलिम को आप मुल्ला कहो तो समझेगा मुझे गाली दे। इसी तरह से सूफी का लफ्ज अभी इतना गिरा तो नहीं है मगर लोग गिराने की कोशिश में है। किसी दारू वाले को देखा सूफी साहब, किसी बेवकूफ आदमी को देखा सूफी साहब। तो अगर यही इस्तेमाल चालू रह गया तो अंदेशा के लिए लफ्ज भी खराब ना हो। एक लफ्ज और भी बदनाम हो गया है तो बड़ा अच्छा तबलीग लफ्ज बड़ा अच्छा, तबलीग के माना जानते हैं गैर मुस्लिमीन में इस्लाम की दावत देना। तबलीग का माना क्या है, गैर मुस्लिमीन में इस्लाम की दावत देना। और मुसलमानों की बिगड़ी हुई हालत को संभालने का क्या नाम है, इस्लाम। मुसलमान की अगर कोई बिगड़ी हुई हालत तो उसको आप संभाल रहे हैं। आपको कलमा नहीं आता हम सिखाने आए इस्लाम, आपको नमाज पढ़नी नहीं आती हम बताएं ये इस्लाम, आप मुसलमान तो ये सब मानते हैं कोई अमल सही नहीं कर रहे हम बताएं ये इस्लाम। इसका नाम तबलीग नहीं। तबलीग किसे कहते हैं, गैर मुस्लिमीन को इस्लाम की दावत देना। अब जब कोई ये तुम्हारे पास पैगाम देता है कि हम यहाँ आए हैं तबलीग के लिए तो यकीन समझ लेना तुम्हें वो मुसलमान नहीं समझता। अगर वो मुसलमान समझता तो इस्लाम के लिए आता या तबलीग के लिए आता।
تو یہ مت سمجھ لینا کو مسلمان سمجھ کے تمہارے پاس آتے ہیں، بلکہ مشرک سمجھ کر آتے ہیں، اور کلمہ پڑھا کر کے وہ اس چیز کے کریڈٹ حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے کافروں کو مسلمان کیا، ہم نے اتنے کافروں کو مسلمان کیا۔ اب ان کی تحریک کا ساتھ دینا گویا اپنے کفر کا اقرار کرنا ہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ لفظ بہت اچھا، تبلیغ کا لفظ بہت اچھا، مگر کب تک؟ جب تک مجاہدین نے اپنی تلوار سے تبلیغ کی، اولیاء نے اپنے کردار سے تبلیغ کیا، علماء نے اپنے گفتار سے تبلیغ کیا، یہ لفظ بڑا اچھا تھا، مگر اب میں بہت ڈر رہا، جب سے جاہلوں نے یہ بول اٹھا لیا، اب میں ڈر رہا ہوں کہ اس لفظ کی مٹی پلی نہ ہو جائے۔ تو لفظوں کا معاملہ ہی کچھ ایسی میں اس طرح کا ہوتا کہ عرف کے اوپر اس کا دار و مدار ہوا کرتا، اسی لیے جناب میں اب علماء اور اولیاء کا نام لے رہا ہوں، اس لیے کہ اولیاء کا لفظ اپنے پورے تقدس کے ساتھ آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو علماء نے کیا کیا؟ علماء نے یہ کیا کہ قالب کو سنبھال دو، ظاہر کو سنبھال دو، اور ظاہر کا اثر دل پہ ڈالو، نمازی بنا دو، روزے دار بنا دو، حاجی بنا دو، صحیح عمل کرنے والا بنا دو، اور اس کا اثر دل پہ ڈالو، دل قبول کر لو۔ اس لیے کہ عالم کا کیا کام ہے؟ اچھی طرح وضو کا طریقہ بتایا، نماز کے ارکان سکھائے، لے جا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور کہا میں تو سب سمجھا چکا ہوں، پڑھ۔ اب اگر اس نے ملک کا مولانا یہ بات سمجھا چکے، مگر دل میں محبوبیت کیسے پیدا ہو، دل میں اشتراک کیسے ہو، دل کی میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہو؟ کہ میرا کام نہیں، میرا تو جو سب ہو گیا، مصلی تک میں پہنچا دیا، اب کسی نظر والے کی نظر کی ضرورت ہے، اب وہ نظر اگر ڈال دے، توجہ ڈال دے، تو ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ تو عمل کرتا، علماء ہی سکھائیں، عمل کرتے رہو، اس کا اثر پڑے گا، پھر دل میں ہو ہی جائے گا، مگر کبھی کبھی اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، عمل کرتا رہتا ہے مگر دل اس کا اثر قبول نہیں کرتا، تو صوفی نے سوچا کہ دوسرا راستہ کیا کرو، یہ تو ظاہر کو سمجھ لیں، یہ بھی ڈیوٹیاں نہیں کرے، تو ہم دوسرا راستہ کیوں نہ کریں، ہم دل ہی کو بھیجیں، یہ خالق کو بنائے تو ہم قلب کو بنائے، تو جب قلب کی صفائی ہم کریں گے تو وہ کہتا ہے قلب صاف ہو گیا، تو اس سے ظاہر یقیناً مجلہ و مصفہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر کا اثر دل پر ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر دل کا اثر ظاہر پر ہو یہ یقینی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے سے نکلنے والے گمراہ نکلتے ہیں، خانقاہ سے نکلنے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں کا طریقہ تعلیم ہی الگ ہے۔ یہ جتنے گمراہ ہیں یہ سب مدرسے کے کسی نہ کسی مدرسے سے نکلے ہیں، اور خانقاہ سے نکلنے کا سوال ہی کیا ہے، خانقاہ کا نام لے لو تو پسینہ آتا، خانقاہ کا نام لے لو تو پسینہ آتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ مزاج ہے۔ تو دونوں کا دل کو سنبھالو، قلب کو سنبھالو، تاکہ تم جب قلب سنور جائے گا یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو۔ ایک بات بتاؤ دوستو، بات آ گئی تو میں ایک اور بھی نصیحت کی بات اور اصلاحی مضمون بھی ذہن میں آ گیا تو وہ بھی عرض کر دوں۔ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا، میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ دل کا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو واقعی اپنے والدین کو کا احترام کرتا ہو، جو اپنے باپ سے ڈرتا ہے، آج کے زمانے میں یہ بولنا پڑتا ہے کہ واقعی ڈرتا، احتیاط سے بولنا آج کے زمانے کے لحاظ سے کہ واقعی ڈرتا، ورنہ اب تو حال دوسرا، اب باپ ہی ڈرتا۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ لائق بیٹا کون ہے، اور اب یہ دیکھا جاتا ہے لائق باپ کون ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کالجوں میں بھیجتے ہیں، وہاں کی اسکولوں میں، وہاں کی کرسیوں پر وہ چیز نہیں سکھائی جاتی جو مدرسے کی چٹائیوں میں۔ وہاں یہ نہیں بتایا جاتا
کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت. اسکولوں کی کرسیوں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ اگر کھڑے ہو تو بیچ میں جو گنجائش ہے جنت کا دروازہ ہے. اسکولوں میں یہ نہیں بتایا جاتا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور اسلامی حکومت ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ قاتل باپ ہے تو اس سے قصاص نہیں ہے. انت و مالک لابیک، تم تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو دنیا کا کوئی عمل کیسا ہی اچھا عمل کر تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے. ذرا سا سوچو. مگر بھی میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کا الٹا مطلب مت لیجیے گا. میں نے بھی کہا کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو آپ جائیں ماں باپ کو ٹانگ دیں اور نیچے سے آئیں پیروں کے نیچے جنت. اور یہ بھی غلط مطلب نہ لے لیں کہ ماں باپ کو دو کھمبے سے باندھ دیا کا جنت کا دروازہ تیار ہے. ماں باپ اگر تمہارے اوپر ظلم بھی کرے تو ان کا جواب دینا تو کیا کہنا، لا تقل لهما اف، اف تک بھی نہیں کر سکتے. ان کے ظلم کو قضاء الہی سمجھو. بیٹھے تھے گھر گر گیا، بیٹھے تھے بجلی گر گئی، مگر اف تک مت کہو. بہت کی بات عرض کر دوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کے قدم کو چوم لیا تو جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب ملے. گویا تم نے جنت کی چوکھٹ چوم لی، کعبے کی دہلیز تم نے چوم لی. ایک مسئلہ آ گیا کہ کسی نے قسم کھائی کہ ہم کعبے کی چوکھٹ چومیں گے اور اتفاق سے نہیں جا سکا تو کیا کر. یا کوئی قسم کھا لے خدا کی قسم کعبے کی چوکھٹ چومیں گے اب نہیں جا سکا تو کیا کریں. تو علماء نے کہا ماں کا قدم چومنے قسم پوری، ماں کا قدم چومنے قسم پوری. اور اگر ماں نہ ہو باحیات وفات یافتہ ہوگی تو کیا کم مزار کا پائٹی چوم لے، مزار کا پائٹی چوم لے. اور مزار کا پائٹی وہی تو چومے گا نا جو بار بار جاتا ہو، دیکھ ریکھ کرتا ہو وہاں کچھ پر، اور جو ایک مرتبہ دفن کر کے اس نیت سے پڑھا کہ اب قیامت کی میں ملے گی تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ باپ کی لڑائی ماں کی لڑائی، اس کو کیا پتا چلے گا. لہذا آپ کیا کرو تو ماں باپ کی نسبتوں کو کیسے تم سمجھ سکتے ہو. آؤ بایزید بستامی سے پوچھو. حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا کہ میں نے بڑی ریاستیں بڑے مجاہدے کیے تھے مگر جس مقام کی مجھے تلاش تھی وہاں میں اپنی ماں کی خدمت سے پہنچا. یاد رکھو حضرت اویس قرنی یمن میں تھے کہ نہیں تھے، سرکار کی زیارت کی نہیں کی، ماں کی خدمت کر رہے تھے. میں پھر ٹھہر جاتا ہوں اس مقام پر پہنچ کر. ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، رسول کی زیارت چھوڑ دی. رسول کی زیارت کرتے تو صحابی ہوتے کہ نہ ہوتے. صحابیت کا درجہ چھوڑ دیا، ماں کی خدمت نہیں چھوڑی. اب سمجھو کہ اسلام کیا چاہتا ہے. آج اسلام کو سمجھانے والے صرف خدا کے حقوق کی بات کرتے ہیں، صرف خدا کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ارے دوستو اسلام مجموعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. وہ شخص گمراہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف خدا کا حق ادا کرو بندوں کا حق ادا نہ کرو، اور وہ بھی گمراہ ہے جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا صرف بندوں کا حق ادا کرتا، اور جو خدا کا حق ادا کرتا بندوں کا نہیں کرتا وہ بھی گمراہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو آج اسلام کی تصویر ہی غلط طور سے پیش کی جا رہی ہے. ماں باپ تڑپ رہے ہیں تڑپنے دو، بچوں کا کوئی نگراں نہیں ہے رہنے دو، چلو اسلام بچائیں، چلو اسلام بچائیں. ذرا صاحب خیال کرتے چلے جاؤ اسلام بچانے کے لیے کیا کیا نقشے نکالے. وہ کون سا تم اسلام بچا رہے ہو؟ اگر تم وہ اسلام بچا رہے ہو جو محمد عربی لائے تھے تو وہ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور الناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی اسلام نہیں جو 6 سبق میں ختم ہو جائے.
बंदों के क्या। देखो नमाज पढ़ना ये खुदा का हक है कि नहीं? नमाज पढ़ना, अच्छा 5 वक्त में कितनी नमाज पढ़ते हो? कितने घंटे लगेंगे 5 वक्त में? आगे 24 घंटे में 5 वक्त, और उसमें भी कितना? एक नमाज में आधा घंटा रख लीजिए, तो 2.5 घंटा खुदा के हक अदा करने के लिए बचा कितना? 21.5। ये किस लिए? 2.5 घंटे में तो खुदा का हक अदा हो गया, 21.5 घंटा क्या करें? बंदों का हक अदा। पूरे साल में 1 महीना रोजा रख लिया, खुदा का हक अदा। पूरे साल क्या करें? बंदों का हक अदा। 70 साल की उम्र में 1 हज कर लिया, खुदा का हक अदा। बकिया उम्र क्या करे? बंदों का हक अदा। 40 रुपए में 1 निकाल दिया, खुदा का हक अदा। 45 क्या करे? बंदों का हक अदा। जरा साफ देखें। और फिर उसके बाद रियायत क्या है कि देख, अगर माँ बाप ज़ईफ हो, तेरे खिदमत के मुहताज हो, तो ना तुझ पर हज फर्ज है ना जिहाद। ये घर घर जाना तो फर्ज है, ये घर घर दौड़ना तो फर्ज है। बड़ा समय देखो, जहां बंदे का हक और खुदा का हक टकरा गया, खुदा ने अपना हक माफ कर दिया। जहां बंदे का हक और खुदा का हक टकरा गया, खुदा ने अपना हक माफ कर दिया। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे, ये था खुदा का हक, निकल आया सांप। अब बचाना है अपनी जान का हक, अब अपने नफ्स का हक सामने आ गया, तो खुदा ने कहा मेरा हक छोड़, अपना हक बचा। तू ही नहीं रहेगा तो इबादत कहाँ है? ट्रेन पर आप सफर कर रहे थे, नमाज का वक्त हुआ, उतर गए। उतर के भी 1 रकात पड़ी थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। अब खुदा का हक इधर है और तेरा सामान उधर है। खुदा का हक तो है प्लेटफॉर्म का और सामान है ट्रेन पर। का नमाज तोड़, बाद में पढ़ेगा, सामान जाए ना हो। जरा खुदा और बंदे का हक टकराया। माँ बाप कमजोर सही, ये तो उनका हक था ना, खुदा ने अपना हज भी माफ कर दिया, जिहाद माफ कर दिया। इंतहा की बात बताऊं, तुम्हारी माँ कहीं दूसरी तरफ, तुम नमाज पढ़ रहे हो, कौन सी नमाज? नफल पढ़ रहे हो, फर्ज नहीं नफल, और माँ को पता नहीं कि तू क्या कर रहा, वो समझती कि बैठा हूं, तो माँ अगर आवाज दे दे, नमाज तोड़ के माँ की बात मान। नमाज तोड़, माँ की बात मान, दौड़ जाओ। बाद में नमाज को तुम दोहरा लेना, शुरू कर चुके थे तो कदा तो करना ही पड़ेगा, मगर पहले माँ की बात को मुकम्मल कर ले, उनकी खिदमत कर ले। आप देखो, जहां बंदों का हक टकराया तो खुदा ने कैसा माफ किया? खिंजीर हराम, शराब हराम, हराम कमाई की चीज हराम, मगर तेरे पास कुछ ना हो, तू मर रहा है तो उतना खाने की बच जाए, उतना खाने की बच जाए। आप ख्याल करते चले जाए। ये बात थी कि हज़रत ओवैस ने रसूल की ज़ियारत नहीं की, माँ की खिदमत नहीं की। आप ख्याल करते चले जाए। और मैं एक बात और बता दूं, खिदमत क्या, एक मरतबा तो माँ से इजाजत ले ही लिया था उन्होंने, और लेकर कहा कि ये माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूं। माँ ने इजाजत भी दे दी। माँ की ने इजाजत दिया, हाँ बेटे घर पे मुलाकात करना, देर मत लगाना, जल्दी आए। अब यमन से ये चले मदीने आ गए और हुजूर मस्जिद नबवी में मौजूद, मगर सोचा माँ ने तो कहा था मस्जिद में ना मिलना, तो मैं घर ही पे मिलूंगा, घर पर मिलूंगा। और उसके बाद बैठ गए हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजूरे पर। हुजूर ने उधर का क़याम तकलीफ फरमा दिया, क्या मसले है तो खुदा के क़याम तकलीफ फरमा दिया। इन्होंने कहा माँ ने तो कहा जल्दी आना, हुजूर तो देर फरमा रहे, पलट आए। फिर यमन पलट आए कि माँ की नाफरमानी नहीं हम कर सकते। दोस्तों, जो माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता वो रसूल की नाफरमानी है, तो खुदा की नाफरमानी। चले आए और फिर
یہ تو چلے رہا اور محفل رسول میں ذکر ہی نہیں کب ہو رہا. محفل رسول میں کہ سنو ایک امدادی لشکر آئے گا یمن سے, اس میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام اویس, اس کے پاس جانا, میرا سلام پہنچانا, یہ میرا جبہ اسے دینا اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. ارے وہ ایسا بندہ ہے کہ اگر کسی بات پر خدا کی قسم کھا لے تو خدا ضرور پوری کرے. یہ دیکھیے یہ اندرونی کیا تعلقات ہیں, اندرونی کیا رابطے ہیں. اور یہ جبہ حضور نے کس کو دیا؟ فاروق اعظم کو. یہ تم نے جانا, صدیق اکبر بیٹھے تھے انہیں نہیں دیا, عثمان غنی تھے انہیں نہیں دیا, علی مرتضیٰ تھے انہیں نہیں دیا, اس لیے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ وہ عہد فاروقی میں آئیں گے. جب حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہوگا تب آئیں گے, اسی لیے امین بنایا تو فاروق اعظم کو بنایا. اور ہوا بھی ایسی کہ فاروق اعظم کی جب ایسا آیا, ماں کا وصال ہو چکا تھا, اور وہ پھر امدادی لشکر میں آئے. حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم لے کر کے وہ جبہ ان کے پاس گئے, سرکار کا سلام پہنچایا, جبہ بھی اثر پڑ رہا تھا, وہ تو جھوم گئے, وجد میں آ گئی, ان کی غلامی, ان کی شان غلامی رفع کرنے لگی. اور پھر حضور نے دعا کے لیے بھی کہا تھا تو انہوں نے دعا بھی کرائی. مجھے یہ بتاؤ, سوچو کہ ماں کی عظمت, ماں باپ کی عظمت, کیا یہ اسکولوں کی کرسیوں سے تمہیں یہ سب معلوم ہو سکتے ہیں؟ یہ سب مدرسے کی چٹائی نہیں سے معلوم. دارالعلوموں کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں مکمل دین ملتا ہے. اور میں تو صرف ایک نصیحت کر دیتا ہوں نوجوان بچوں کو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کرو اپنے بچوں سے جو چاہو, اپنے والدین سے وہی کرو جو اپنے بچوں سے چاہو. یاد کرو بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو بہت ستاتا تھا. ایک مرتبہ غصے میں اتنا مارا, گالی دیتا ہوا گھسیٹ کر کے روڈ پر لایا اور پھر وہاں گھسیٹنے لگا. لے جاتے دور تک وہاں بہت بڑا درخت تھا. جب وہاں بڈھا پہنچا تو اس نے کہا اپنے بیٹے اب آگے مت لے جا, میں بھی اپنے باپ کو یہی تک لایا تھا, میں بھی اپنے باپ کو یہی تک لایا تھا, مجھے آگے مت لے جا, سزا ملے گی. ذرا سا خیال کرو. تو اسی لیے زمانہ بدل گیا ہے اور ضرورت ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم ہوں اور وہاں دین کی باتیں مکمل طور پر سکھائی جائیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جس بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت ہے وہ کب تک شرارت کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تک اس کو علم ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ نہیں رہا, اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ دیکھ رہا ہے تو ایسا شریف ہو جائے گا جیسے اسے شرارت آتی ہی نہیں. میں اب آپ کو اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں نے صرف اتنی اصلاحی کی باتیں ذہن میں آ گئی تھی, اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے, اگر باپ کی عظمت کا سکہ جمع ہوا ہے تو بچہ کب تک شرارت کرے گا؟ جب تک یہ سمجھے کہ باپ دیکھ نہیں رہا. تو دوستو, اگر باپ کی عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے علم و خبر میں آپ بالکل شریف بن کر رہیں, تو خدا سے زیادہ عظیم و جلیل کون ہے؟ اس سے زیادہ علیم و خبیر کون ہے؟ میں اس مرقع کو پیش کرنا شروع کروں تو کئی گھنٹہ لگ جائے گا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم عظمت والے سے ڈرتے ہو تو بولو خدا سے بڑھ کر عظمت والا کون ہے. جب علم و خبر والے سے ڈرتے ہو تو مجھے بتاؤ خدا کے سوا کون ہے جو عالم الغیب و شہادہ کہا جا سکے. اس سے بڑھ کر علیم و خبیر کون ہے؟ یہ بات پھر بھی تمہاری تساہلی, پھر بھی تمہاری غفلت, کیا میں یہ کہہ دوں کہ تم خدا کو مانتے ہی نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں مانتے تو مسلمان کیسے ہو؟ کیا یہ کہہ دوں کہ مانتے ہو مگر کچھ سمجھتے نہیں؟ یہ بھی غلط. جب تم خدا کو مانتے ہو, ایک مانتے ہو, عظیم مانتے ہو, جلیل مانتے ہو, علیم مانتے ہو, خبیر مانتے ہو, اب اگر تم غافل ہو تو کم سے کم یہی تو کہا جائے گا کہ تم بھولے, یہی تو کہا جائے گا. اور جب تم بھولے ہوئے ہو تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد, میرا ذکر کرو.
मैं तो ये कहता हूँ कि मालिक मेरा जिक्र करे या ना करे, हम बंदे हैं, हमें तो जिक्र करना ही चाहिए, हमें तो याद रखना ही चाहिए। मगर ये उसकी करीमी है, कह रहा कि मुझे याद करोगे तो तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र तन्हा करोगे तो मैं तन्हा तेरा जिक्र करूंगा, तुम मजमे में करोगे तो उससे बेहतर मजमे में तुम्हारा जिक्र करूंगा। आप क्या करो और सुनो, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं, बस करो रियाज करो, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊं इस चर्चे की खूबी भी बता दूं। चर्चे की खूबी क्या है कि मैं जब चर्चा करूंगा खुदा का तो किस जुबान में करूंगा, जो जुबान आती। अब उर्दू के साथ मुझे कुछ ना आती हो तो मैं कैसे चर्चा कर पाऊंगा, जहां भी जाऊंगा उर्दू ही में तो चर्चा करूंगा। तुम्हारे पास जो जुबान है तुम उसी जुबान में खुदा का चर्चा करोगे। तुम मजबूर हो, एक ही जुबान के पाबंद हो, मगर जब खुदा तुम्हारा चर्चा करेगा तो वो सारी जुबानों का खालिक है, हर जुबान में है। जब खुदा तुम्हारा चर्चा करेगा तो हर जुबान में तुम्हारा चर्चा कराएगा। तुमने नहीं देखा ख्वाजा अजमेरी ने राजस्थान के कुफरिस्तान में खुदा का चर्चा किया था, चर्चा किया था। और मैं इंतहा की बात बताऊं, राजस्थानी जुबान में किया या वहां अरबी जुबान में किया या फारसी जुबान में किया, 2 ही 4 जुबान में तो चर्चा किया होगा। मगर यकीन जानो तमिलनाडु चले जाओ तो तमिल में ख्वाजा को याद किया जा रहा है, मलयालम में वहां मलयालम में याद किया जा रहा है, तेलुगु में आंध्रा में तेलुगु में याद किया जा रहा है, मैसूर में कन्नड़ा में याद किया जा रहा है, महाराष्ट्र में मराठी में याद किया जा रहा है, गुजरात में गुजराती में याद किया जा रहा है। एक ख्वाजा आपने तो एक ही जुबान में चर्चा किया था, ये सारी जुबान में आपका चर्चा क्यों हो रहा है? आपने तो एक जुबान में चर्चा किया था, ये सारी जुबान में आपका चर्चा क्यों हो रहा है? साहब वो मेरी जुबान थी, ये सारी खुदा की जुबान है, ये खुदा की पैदा की हुई जुबान है, वो अपनी जुबान में हमारा चर्चा करा रहा है। और एक बात और मैं बताऊं, मैं चर्चा करूंगा, मेरी आवाज जहां तक पहुंचेगी वहीं तक तो मेरा चर्चा जाएगा, मेरी आवाज तो वहां तक पहुंचेगी ना। यकीन जानो इतना बड़ा मजमा है, ये मेरी आवाज तो दूसरे शहर में नहीं जा सकती, तो मेरा चर्चा महदूद, मेरी नजर महदूद, मेरी गोयाई महदूद, मेरी आवाज की पहुंच महदूद। मगर जब खुदा चर्चा करेगा, जब खुदा चर्चा करेगा, गौसे जीलानी आप खुदा का चर्चा बगदाद में करेंगे, ख्वाजा अजमेरी आप खुदा का चर्चा अजमेर में करेंगे, महबूब इलाही आप खुदा का चर्चा दिल्ली में करेंगे। मगर जब खुदा चर्चा करेगा तो सारी दुनिया में आपका चर्चा होगा, सारी दुनिया में। यकीन जानो बर्तानिया में पहुंचा, वहां एक नारा मुझे मिला, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हॉलैंड पहुंचा, वहां एक नारा मिला, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेल्जियम पहुंचा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी ममालिक बोल रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तान का गोशा गोशा। तो मैंने सोचा मेरा ख्वाजा तो अजमेर से निकले ही नहीं, दामन यहाँ तक कैसे आ गया? मेरा ख्वाजा तो हिंदुस्तान से निकला ही नहीं, उसका दामन यहाँ से कैसे आ गया? मेरा औस बगदाद से आगे बढ़ा ही नहीं, उसका दामन यहाँ पता ये चला कि उन्होंने वहां चर्चा किया था, तो खुदा ने उनके दामन को इतना फैला दिया कि सारी कायनात दामन में आ गई। चर्चे की कमाल की बात मैं बता दूं, चर्चे की कमाल की बात बता दो। रसूल ने फरमाया जिक्रो अलीइन इबादत, जिक्रो अलीइन इबादत, अली का जिक्र है खुदा की इबादत, जिक्र है अली का, इबादत है खुदा की, जिक्र है अली का, इबादत है खुदा की। अन नज़रो अला वजहि अलीइन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। अरे इबादत किसी है? खुदा की। और चेहरा किसका है? अली का। चेहरा देखा क्यों? अली का चेहरा देखने से इबादत का ज़ौक़ बेदार होता है, अली का जिक्र करने से बंदगी का नशा चढ़ता है, अली की याद करने से खुदा की इताअत का जज्बा बेदार होता है। तो जिसको देखने से खुदा याद आए उसका देखना इबादत, जिसके जिक्र से खुदा याद आए उसका जिक्र इबादत, जिसकी महफिल से खुदा याद आए उसकी महफिल में जाना इबादत। तो देखो मालूम हुआ क्या कि जिक्र अली ने बाता, तो अली ने अपने को इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, इतना खुदा का जिक्र किया, इतना खुदा का जिक्र किया कि अब अली का जिक्र भी खुदा की इबादत हो गया। अब अली का जिक्र ही तो मेरे बॉस ने
برج زمین کے اندر اتنا ذکر کیا کہ غوث کا ذکر عبادت ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے، محبوب الہی کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کرام کا ذکر عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر عبادت ہے۔ ذکر خواجہ کا ہے مگر عبادت خدا کی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ خواجہ کی چھٹی بھی خدا کی عبادت ہے، اور غیث کی 11ویں بھی خدا کی عبادت ہے، اور رسول کی 12ویں بھی خدا کی عبادت ہے، غوث کی 17ویں بھی خدا کی عبادت ہے۔ یہ بزرگان دین کے جتنے دن ہیں ان دن میں جو تم کا ذکر کر رہے ہو یہ سب خدا کی عبادت ہے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، ان چیزوں کے خدا کی عبادت ہونے کی ایک دلیل میرے پاس اور بھی، اگر یہ خدا کی عبادت نہ ہوتے تو شیطان روکنے کی کوشش کیوں کرتا؟ یہ چیز ہے کیا لوگ بدلتے ہیں، محمد کی محبت کی حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نہ عمل ہے۔